نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para number 9 Surah Al-A'raf ayat number 88 tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودون في ملتنا قال أولو كنا كارهين. جزاک اللہ خیر. قال الملأ الذین استكبروا اور کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم میں سے البتہ ہم ضرور نکالیں گے تجھے اے شعیب اور انہیں جو ایمان لائے ہیں ساتھ تیرے اپنی بستی سے یا البتہ تم ضرور پلٹو گے ہماری ملت میں. قولا اس نے کہا اولو کننا قارہین کیا بھلا اگرچہ ہم ہوں ناپسند کرنے والے. تحقیق گھڑ لیا ہم نے اللہ پر جھوٹ اگر پلٹے ہم تمہاری ملت میں بعد اس کے کہ جب نجات دی ہمیں اللہ نے اس سے اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم پلٹیں اس میں مگر یہ کہ جو چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا وہ گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے بس اللہ ہی پر توکل کیا میں نے. اے ہمارے رب فیصلہ کر دے درمیان ہمارے اور درمیان میں ہماری قوم کے ساتھ حق کے اور تو سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے باقی پچھلے انبیاء کے واقعات پڑھے کہ جو ان کے متکبر سردار تھے انہوں نے کیا کیا جھٹلایا پیغمبروں کو. اس طرح ہی شعیب علیہ السلام کے جو قوم کے سردار تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. انہوں نے کیا کہا کہ یا تو کچھ اور بن نہیں پڑا کیونکہ کسی کوئی سچ ان کو سامنے آ گیا تھا تو ان کو کوئی دلیل جب نہیں ملی تو انہوں نے کیا کہا کہ یا تو ہم شعیب علیہ السلام آپ کو آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے ورنہ پھر کیا ہوگا یا تو آپ ہمارے راستے پر چپل لٹائیں یا پھر ہمارے ملک سے نکل جائیں. تو شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ ہم اس کو چاہے ہم ناپسند کریں کہ تمہارے شرک کو اگر ہم ناپسند کریں تو اگر ہم نے دوبارہ اس کی طرف لوٹے شرک کی طرف لوٹے یا کفر کی طرف لوٹے تو پھر کیا ہوگا تو پھر ہم کیا ہوں گے اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی تھی کفر سے اور ہماری جائز نہیں ہے کہ ہم پلٹیں مگر یہ کہ دلوں کا حالات اللہ جانتا ہے. اگر اللہ چاہے گا تو بے شک ہمیں پلٹا دے لیکن ہم اپنی مرضی سے پلٹنے والے نہیں ہیں اور ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے تو اللہ ہی پر توکل کیا ہم نے. اور پھر آخر میں کیا کہا اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کرتے. یعنی کہ ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر جب آزمائش بڑھ جاتی ہے اور انسان کا ایمان کمزور پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے وہیں پر ہی تو پھر وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ اللہ سے فیصلہ کرنے کی دعا کی جاتی ہے اور ایمان کی مضبوطی کی بھی دعا کی جاتی ہے. اور پھر سرداروں نے کیا کہا دھمکیاں دی. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ آیت 90 سورہ اعراف. اور کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے البتہ اگر پیروی کی تم نے شعیب کی تو بے شک تم البتہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. اب کیا کہا انہوں نے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو پیشہ تھا وہ کیا تھا بزنس تھا. تو انہوں نے کہا اپنے لوگوں سے کہ اگر تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو گے جو ان کے ماننے والے تھے تو پھر تمہیں کیا ہوگا بزنس میں نقصان ہوگا کیونکہ شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ تم کیا کرو ناپ تول میں کمی نہ کرو اور پورا پورا دو جو حق ہے جس کا اس کو پورا پورا دو تو پھر تمہیں کیا ہوگا نقصان ہوگا اس میں. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين تو بس پکڑ لیا نے زلزلے نے تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ. تو پھر ان پہ کیا ہوا ان پہ بھی زلزلے کا عذاب آیا اور وہ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو گویا کہ نہ وہ بسے تھے اس میں اور جنہوں نے جھٹلایا شعیب کو تھے وہی خسارہ پانے والے. اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پہ زلزلے کا عذاب آیا اور ان کی قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا تو پھر خسارہ پانے والے کون تھے وہی لوگ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو پھر شعیب علیہ السلام نے کیا کیا منہ پھیر لیا ان سے اور کہا اے میری قوم البتہ تحقیق پہنچا دی میں نے تمہارے پیغامات تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور خیر خواہی کی میں نے تمہاری تو کیوں کر میں افسوس کروں ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں. تو شعیب علیہ السلام جب ان کو دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو دکھ ہوا لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ جب میں نے تو اپنا پیغام پورا پورا دے دیا تھا لیکن وہ مانے نہیں تو پھر ایسے لوگوں پر جو کافر ہیں اس پر افسوس نہیں کرنا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑ لیا ہم نے اس کے رہنے والوں کو ساتھ سختی اور تکلیف کے تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی کریں پھر بدل دیا ہم نے جگہ برائی کے بھلائی کو یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور کہنے لگے تحقیق پہنچی تھی ہمارے باوجود کو بھی تکلیف اور خوشی تو پکڑ لیا انہیں اچانک اور نہ وہ شعور رکھتے تھے. اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کرتے البتہ کھول دیتے ہم ان پر برکتیں آسمان سے اور زمین سے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو پکڑ لیے بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے.
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر چھوٹی چھوٹی سختیاں دی قوموں پر، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ پہلے کیا ہوتی ہے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تاکہ لوگ کیا کریں، سمجھ جائیں، ان کو سمجھ آ جائے، ان کی عقل جو ہے، ان کی عقل میں یہ بات آ جائے، وہ نصیحت حاصل کر لے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں کسی بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے، پھر جب اس سے باز نہیں آئے، انہوں نے عاجزی نہیں اختیار کی، تو پھر کیا کیا، پہلے ان کو تنگی سے آزمایا، پھر خوشحالی دے کر آزمایا، خوشحالی دی، پھر ان کو برائی کی جگہ بھلائی سے بدل دی۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، کہ تنگی اور خوشحالی دونوں آزمائش ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال کی تنگی آ رہی ہے یا کوئی ریسورسز میں کمی آ رہی ہے تو وہ آزمائش ہے، نہیں، جو آپ کو ملتا ہے، دولت مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، گھر مل رہا ہے، گاڑی، جو بھی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے، دونوں طرح اللہ آزماتا ہے۔ جب دیتا ہے تو یہ آزماتا ہے کہ کیا آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا آپ اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب لیتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا میرا بندہ صبر کرتا ہے، کیا مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ جب اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا اور یہ وقت گزر جائے گا۔ تو دونوں طرح ہی آزماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، جن لوگوں کو پھر برائی کے بدلے بھلائی دے دی گئی، یعنی کہ پہلے تنگی تھی پھر خوشحالی تھی، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسے ہی آتی رہتی ہیں، یہ تو وقت کا پھیر ہے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں اکثر کہ وقت کا پھیر ہے جی، اچھا برا وقت تو آتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ایسی آباء اجداد کو بھی ہماری تکلیف آتی تھی، پھر ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر کبھی اچھا وقت آتا تھا، کبھی برا وقت آتا تھا۔ تو پھر اللہ کہہ رہے اگر وہ ایمان لاتے، اگر وہ اپنی کوئی اندر کی آنکھ کھولتے اور وہ دیکھتے، سمجھتے، غور و فکر کرتے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے پاس، برائیاں اور بھلائیاں، یہ سب اللہ کی آزمائش ہیں، تو پھر اللہ ان پر برکتیں کھول دیتا، آسمان اور زمین دونوں سے اوپر سے آسمان سے برکتیں آتی ہیں اور زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یعنی آسمان سے کیا ہوتا ہے، بارش، اور بارش سے پھر کیا ہوتا ہے، زمین میں سبزہ اگتا ہے، اور وہ پھل جو اگتا ہے اور کھیتی جو اگتی ہے، اس سے دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتا، ہر طرف خوشحالی ہوتی ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اور انہوں نے کیا کیا، اسی وجہ سے ان کو کیا ہو گیا، پکڑ ہو گئی ان کی۔ افمن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، اور کیا وہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا رات کو جبکہ وہ سو رہے ہوں، یا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آ جائے ان پر عذاب ہمارا چاشت کے وقت اور وہ کھیلتے ہوں، کیا بھلا بے خوف ہو گئے وہ اللہ کی تدبیر سے؟ بس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی تدبیر سے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کے جو وارث بنتے تھے زمین میں، بعد اس کے رہنے والوں کے، اس بات نے کہ اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ہمیں بوجہ ان کے گناہوں کے، اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیں پھر نہ وہ سنیں۔ یہ بستیاں ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں آپ پر ان کی خبریں، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ کھلی نشانیوں کے، بس نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے۔ اس طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے دلوں پر کافروں کے، اور نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت کے لیے کوئی عہد، اور بے شک پایا ہم نے ان کی اکثریت کو البتہ فاسق۔ اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ باقی لوگوں کے لیے وارننگ ہے، کسی پر اگر عذاب آیا ہے، جیسے ترکی میں زلزلہ اگر آیا ہے تو باقی لوگوں کے لیے اس کی وارننگ ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اچانک رات کے وقت ہمارا عذاب آ جائے، اگر ہم سو رہے ہوں، اللہ نہ کرے زلزلہ آ جائے، کوئی بھی آسمانی آفت آ جائے، اچانک سے ہم پر ٹوٹ پڑے، تو کون بچا سکتا ہے ہمیں اللہ کے علاوہ؟ یا پھر یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ عذاب آ جائے ہمارے چاشت کے وقت، یعنی کہ ظہر کے وقت، جبکہ وہ کھیلتے ہوں، یلعبون۔ اب یہاں پہ لائبون مطلب کھیلنا نہیں ہے، یہ کون سا وقت ہوتا ہے، چاشت کا وقت ہوتا ہے جیسے دوپہر کا 12 سے 1 بجے کا وقت، پیک ٹائم ہوتا ہے ہر بزنس کا، ہر جاب کا، ہر کام کا۔ گھریلو عورتیں گھروں کے کام کر رہی ہوتی ہیں، بزنس مین بزنس دیکھ رہا ہوتا ہے، جو جاب والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پیک ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اٹھ کے اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھیلتے ہوں، یعنی کہ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوں۔ کوئی دنیا کا کام کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اچانک اس پر عذاب لے آئے، تو کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور کیا اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کہہ رہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں، جو خسارے میں ہیں وہی بے خوف ہوتے ہیں اللہ کی تدبیر سے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے کہ کیا نہیں رہنمائی کی ان کی زمین میں، جو وارث بنتے تھے زمین میں، یعنی کہ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ہیں، جیسے ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس کے بعد ہم لوگ آئے ہیں، تو کیا ہم سب قوموں کو نہیں بتایا گیا؟ کیا اللہ نے ہدایت نہیں بھیجی، الگ الگ نبی نہیں بھیجے؟ بالکل بھیجے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو کیا ہم پکڑ لیں ان کو وجہ ان کے گناہوں کے؟ ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں روزانہ دن، ایز اے قوم بھی، ایز اے پرسن بھی، لیکن اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وقت ہے، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور اس کے بعد اصلاح کر لو، اور پھر ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے دل پہ مہر لگ جائے، پھر ہمیں اللہ کی بات سمجھ ہی نہ آئے، استغفر اللہ۔ آخر میں جب کوئی انسان اللہ کی بات نہیں مانتا نہیں مانتا نہیں مانتا تو پھر اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ جب مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو پورا دل کالا ہو جاتا ہے،
اور جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی ہدایت کوئی نصیحت سمجھ نہیں آتی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ بستیوں کی کہانیاں جو آپ کا بیان کر رہے ہیں، اور ان تمام بستیوں میں رسول آئے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو جھٹلایا. ان کی اکثریت نے کیا کیا، نافرمانی کی. اکثریت کافروں کے دنوں میں کیا ہے، فسق ہے، فساد ہے، نافرمانی کرتے ہیں. اور پھر اگلی آیت دیکھیے، ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ کو ہم نے اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا. سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اور کہا موسیٰ نے، اے فرعون بے شک میں ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، قائم ہوں اس پر کہ نہ میں کہوں اللہ پر مگر حق بات. تحقیق لائے ہوں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج دو ساتھ میرے بنی اسرائیل کو. اس نے کہا اگر ہے تو لایا کوئی نشانی تو لے آئے سے، اگر ہے تو سچوں میں سے. تو اس نے ڈالا عصا اپنا تو یک وہ اژدہا تھا واضح. اس نے باہر نکالا ہاتھ اپنا تو اس سفید چمکتا تھا دیکھنے والوں کے لیے. اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، بے شک البتہ یہ جادوگر ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے، تو کیا تم حکم دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا انتظار میں رکھو اسے اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دو شہروں میں اکٹھا کرنے والے کہ وہ لے آئے تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو. اور آئے جادوگر فرعون کے پاس اور کہنے لگے بے شک ہمارے لیے البتہ انعام ہوگا اگر ہوئے ہم غالب. اس نے کہا ہاں اور بے شک البتہ تم مقربین میں سے ہوگے. انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ڈالو گے جادو یا ہم ڈالیں، اور ہیں ہم ہی ڈالنے والے. قولا اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو. تو جب انہوں نے ڈالا تو انہوں نے مسحور کر دیا نگاہوں کو لوگوں کی، انہوں نے خوفزدہ کر دیا انہیں جو وہ لائے تھے جادو بہت بڑا. اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے یہ کہ تم پھینکو لاٹھی اپنی، تو یک وہ نکل رہی تھی سے جو وہ گھر لائے تھے. تو ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو گیا جو تھے وہ عمل کرتے. بس مغلوب کر دیے اسی جگہ اور پلٹے ذلیل ہو کر. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے ہوں اور حق بات پر قائم ہوں اور تمہارے پاس واضح نشانی لایا ہوں، تو تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اس وقت فرعون کے قبضے میں تھے، ان کو غلام بنایا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور میں تمہارے پاس ایک برحق پیغام لایا ہوں اللہ کا. تو اس نے کیا کہا، فرعون نے کیا کہا کہ اگر تم الباقی اللہ کے بھیجو تو پھر معجزہ دکھاؤ. انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ کیا بن گیا، اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا. اور پھر جب انہوں نے ہاتھ اپنے بغل میں ڈالا تو اچانک وہ سفید چمکتا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. تو سرداروں نے کیا کہا فرعون کی قوم سے، انہوں نے کہا یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے اور پھر یہ کیا چاہتا ہے کہ ہمیں اس زمین سے، مصر کی سرزمین سے نکلوا دے. پھر مشورہ کیا جب فرعون نے سرداروں سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو جب تک کہ باقی جادوگروں کو جمع کر لو. جب سب جادوگر آ گئے انہوں نے آ کے فرعون سے اس سے پہلے ایک بات کیا کی کہ ہمارا کیا انعام ہوگا. وہ پیسوں کے لالچ میں آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں. فرعون کہنے لگا پھر تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آپس میں بات کریں کہ جادوگروں نے کہا کہ پہلے تم کیا اپنا سار ڈالو گے ہم جادو شروع کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم جادو ڈالو. تو جادوگروں نے کیا کیا، انہوں نے کچھ رسیاں وغیرہ پھینکی اور ان کو وہ جو ہے رسیاں جو ہے وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ سانپ بن گئی. مطلب صرف اور صرف نظر کا دھوکا تھا، وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے. تو جب ان کا جادو پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ تم اپنا عصا پھینکیے آپ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس عصا نے اژدہا بن کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا. تو پھر حق ثابت ہو گیا اور پھر کیا ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے جادوگر تمام کے تمام. اس کے بعد کیا ہوا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں. انہوں نے کہا ایمان لائے ہم رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا. کہا فرعون نے ایمان لائے تم اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تمہیں؟ بے شک البتہ یہ چال چلی تم نے شہر میں تاکہ تم نکال لے جاؤ اس سے اس کے رہنے والوں کو، پس ان قریب تم جان لو گے. البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے اور پاؤں تمہارے مخالف سمت میں، پھر البتہ ضرور سولی چڑھاؤں گا تمہیں سب کے سب کو. آیت 25 دیکھیے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں اور نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے مگر یہ کہ ایمان لائے ہم نشانیوں پر اپنے رب کی جب وہ آئی ہمارے پاس. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ڈگل دی ہم پر صبر اور فوت کر ہمیں اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. جادوگروں نے جب یہ معجزہ دیکھا، کیونکہ وہ تو جادوگر تھے، ان کو پتا تھا، وہ ماہر تھے، انہیں پتا تھا کہ وہ جادو ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالا اور عصا نے تمام کے تمام ان کے جادو کو نگل لیا تو وہ اسی وقت سجدے میں گر کر ایمان لے آئے. اب یہاں پہ ہے وہ ڈال دیے گئے اور اللہ کی طرف سے ڈال دیے گئے، ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا گیا اور وہ تمام کے تمام کیا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کیونکہ وہ پورا ایک جیسے ایک میلہ لگا ہوتا ہے یا پھر کوئی جیسے ایک جگہ پہ سب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، تو سب کو جمع کیا گیا تو بہت سارے لوگ تھے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ان جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ اور بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر. اب یہاں پہ کیا کہا انہوں نے، جو رب ہے موسیٰ ہارون کا،
یہ کیوں کہا؟ کیونکہ فرعون خود کو رب العالمین کہلواتا تھا، نعوذ باللہ. تو انہوں نے اسپیسیفک کیا کہ جو ہم اس رب العالمین پہ ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اور فرعون نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں اجازت دی نہیں تھی، تم کیسے ایمان لے آئے؟ اور پھر دھمکیاں دینے لگا. اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، مخالف سنت پہ تمہیں سولی چڑھا دوں گا. تو جادوگروں نے پھر کیا کہا؟ کیونکہ سچے ایمان پر تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے رب ہمیں، پھر انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان فوت کر، کیونکہ اس وقت صبر کی بہت ضرورت تھی. افریق علینا کا مطلب پورا کا پورا صبر ڈال دینا، برتن خالی کر دینا، کیونکہ اس وقت جس وقت اتنی زیادہ مصیبتیں ہوں، صعوبتیں ہوں، تو وہاں پہ صبر کی بے حد ضرورت ہوتی ہے. اور پھر آگے دیکھیے 127، وقال الملأ من قوم فرعون، اور کہا سرداروں نے قوم میں سے فرعون کی، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ فساد پھیلائیں زمین میں اور چھوڑ دے تجھ کو اور تیرے الہوں کو؟ اس نے کہا ہم ضرور خوب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور ہم زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو، بے شک ہم اوپر ان کے زبردست ہیں. کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کے لیے ہے، وہ وارث بناتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور انجام متقی لوگوں کے لیے. انہوں نے کہا اذیت دیے گئے ہم اس سے پہلے کہ تو آئے ہمارے پاس اور بعد اس کے جب تو آ گیا ہمارے پاس. اس نے جواب دیا قریب ہے رب تمہارا کہ وہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، جانشین بنا دے تمہیں زمین میں، پھر دیکھیے کس طرح تم عمل کرتے ہو. البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو 7 قحط سالیوں کے اور کمی کے پھلوں میں سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. پھر جب آتی ان کے پاس کوئی بھلائی وہ کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر پہنچتی کوئی برائی تو بدشگونی لیتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں سے. خبردار بے شک نحوست ان کی اللہ ہی کے پاس ہے، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. انہوں نے کہا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس کوئی نشانی کہ تو مسحور کر دے ہمیں ساتھ اس کے، تو نہیں ہم تجھ پر ایمان لانے والے. پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، نشانیاں الگ الگ، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ لوگ مجرم. اور جب واقع ہوا ان پر عذاب کہنے لگے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بوجہ اس کے اس نے عہد کی پاس تیرے، البتہ اگر ہٹا دے ہم سے عذاب تو ہم ضرور ایمان لائیں گے تجھ پر، اور البتہ ضرور بھیجیں گے ساتھ تیرے بنی اسرائیل کو. پھر جب ہٹا دیتے ہم ان سے عذاب کو ایک وقت تک وہ پہنچنے والے تھے جسے یک یک وہ عہد توڑ ڈالتے، بس انتقام لیا ہم نے ان سے، پھر غرق کر دیا ہم نے سمندر میں، وجہ اس کی کہ انہوں نے چھٹا دی ہمارے آیات کو اور تھے وہ ان سے غافل. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا بنی اسرائیل سے کہ اللہ سے دعا کرو صبر کی، اور اللہ ہی زمین میں وارث بناتا ہے تمہارے لیے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا جو ان کی قوم تھی اولاد یعقوب میں سے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم تھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم تو پہلے بھی ہم پر عذاب آئے ہیں، فرعون جو ہے ہم پر عذاب توڑتا تھا، ہمارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور اب ہم آپ کے آ جانے کے بعد بھی ہم پر ویسے ہی عذاب آ رہے ہیں، فرعون کی قوم ہم پہ ویسے ہی ظلم کر رہی ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ اللہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے، پھر وہ کیا دیکھے گا تم کس طرح عمل کرتے ہو. اب تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم فرعون کے قوم کے مغلوب ہیں اور ہم ان کے انڈر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. جب تمہیں زمین میں بادشاہت ملے گی پھر تم کیا کرتے ہو؟ اور پھر آل فرعون پہ کیا آیا؟ قحط سالیاں آئیں، ان کو کمی دی گئی پھلوں میں سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، لیکن پھر بھی انہوں نے نصیحت نہ پکڑی. اور پھر ان کو اور کیا عذاب آیا ان پر؟ طوفان آیا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، مطلب طوفان آیا، بارش اور آندھی کا طوفان آیا، ٹڈی دل آیا یعنی فصل کی تباہ ہو گئی، جوئیں اور گھن تھی کھانے میں، جسم میں ہر جگہ ان کے جوئیں اور گھن پڑ گئے، اور ہر جگہ مینڈک نظر آنے لگے، اور خون کھانے میں، پانی میں، ہر جگہ ناک سے ہر جگہ خون گرتا تھا. یہ عذاب الگ الگ وقت پر آئے تھے. اور پھر وہ لوگ کون تھے جو کہ مجرم تھے؟ پھر وہ کیا کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ اللہ سے دعا کریں اگر ہم پر سے عذاب ہٹ گیا نا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، لیکن جب جیسے ہی عذاب ہٹتا تو پھر وہ دوبارہ وہی کچھ کرنے لگتے. پھر ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ سمندر میں غرق کر دیا پوری قوم کو. جیسے کہ پتا ہے واقعہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب وہاں پہنچی، سمندر کے کنارے پہنچے اللہ کے حکم سے، تو پھر کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ تب بھی یہ کہا کہ موسیٰ تو نے مروا دیا ہمیں، نعوذ باللہ، کہ آگے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے، ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ نے پھر حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مارے، انہوں نے اپنا عصا مارا تو سمندر میں راستہ بن گیا. سمندر سے وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو نکل گئے لیکن فرعون کی قوم جو ہے پوری کی پوری ڈوب گئی تھی اس میں. تو اس طرح ان کو کیا ہوا؟ ان کو غرق کر دیا گیا. اور پھر فَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور وارث بنا دی ہم نے لوگوں کو جو تھے کمزور سمجھے جاتے، زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا، اور جو برکت دی ہم نے اس میں وہ پوری ہو گئی بات آپ کے رب کی بھلائی والی اوپر بنی اسرائیل کے، بوجہ جو انہوں نے صبر کیا، اور برباد کر دیا ہم نے جو تھا بناتا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، اور جو کچھ تھے وہ بلند کرتے. اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آیا جب فرعون کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو پھر بنی اسرائیل کو جو ہے زمین میں بادشاہت عطا کی گئی، اور جو کہ کمزور سمجھے جاتے تھے. اور پھر جو فرعون جو بناتا تھا یعنی کہ وہ جو بھی بناتے تھے، گھر بناتے تھے، بت بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، وہ تمام کی تمام کیا ہوئی؟ وہ سب کے سب جو ہے نیست و نابود کر دی گئی. وجاوزنا یا بنی اسرائیل بحرا، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو وہ آئے ایسے لوگوں پر جو جمے بیٹھے تھے بتوں پر اپنے. انہوں نے کہا اے موسیٰ بنا ہمارے لیے کوئی الہ جیسا کہ ان لوگوں کے الہ ہیں. کہا بے شک تم لوگ نہایت جہالت برت رہے ہو، بے شک یہ سب برباد ہونے والا ہے جو وہ ہیں اس میں، اور باطل ہے جو کچھ ہے وہ عمل کرتے ہیں.
کہا کیا غیر اللہ، کیا اللہ کے سوائے میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی الہ، حالانکہ اس نے فضیلت بخشی تمہیں تمام جہان والوں پر، اور جب نجات دی ہمیں آل فرعون سے تمہیں، جب وہ چکھاتے تھے تمہیں برا عذاب اور خوب خوب قتل کرتے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی یہ لوگ گزرے مطلب سمندر سے باہر آئے، اس کے بعد انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو کہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ہمیں بھی ایسا کوئی الہ چاہیے، نعوذ باللہ، مطالبہ دیکھیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تو کافر ہو، تم تو یہ ہو، تم جہنم میں جانے والے ہو، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم جہالت برت رہے ہو، تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تمہیں اللہ نے بتایا ہے، تمہاری قوم میں سے نبیوں کو بنایا ہے اللہ نے، اور تم جو ہے بتوں کو مانگ رہے ہو اپنا الہ اللہ کے سوائے۔ حالانکہ اللہ نے تمہیں فضیلت دی، فضیلت کیا دی، بادشاہت دی دنیا میں، اور ان کو کیا دی، پیغمبری عطا کی، انہی میں سے پیغمبر آئے بہت سارے، اور پھر فرعون سے نجات دی۔ یہ تمام احسانات اللہ تعالیٰ کے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد دلا رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل نے ایسا کیوں کیا، مطلب جیسے ہی وہ باہر آئے، اب بجائے اس کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسے ہی لا چاہیے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے، ایسا انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ غلام تھے، پہلے وہ غلامی میں تھے، جب غلامی میں ہوتا ہے انسان تو اس کا دماغ پوری طرح کام نہیں کرتا، اور پھر ماحول سے متاثر تھے، اور پھر وہ کیا تھا کہ وہ نسلی مسلمان تھے۔ نسلی مسلمان کس طرح تھے کہ جیسے پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے تو شعوری مسلمان نہیں تھے، تو آج ہمیں بھی شعوری مسلمان بننا ہے۔ ہم نسلی مسلمان تو ہیں، ہم کلمہ گو تو ہیں، لیکن کیا ہے، ہم شعوری مسلمان نہیں ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، شعوری مسلمان بننا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 142، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَ لَيَالٍ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور مزید 10 راتوں سے 30 راتوں کو پورا کیا، سو ان کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہوئیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے پر مت چلنا۔ جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر آئے، ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب تو مجھے اپنا جمال دکھا، میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا کہ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے ان پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب پھر ہوش میں آئے تو عرض کی، بے شک تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے پیغمبری اپنی ہم کلامی سے تمہیں تمام لوگوں میں امتیاز بخشا ہے، تو جو کچھ تم کو میں نے عطا کیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور میں چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تم ان کو قوت کے ساتھ پکڑ لو، اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، عنقریب تم لوگوں کو ان فاسقوں کا گھر دکھلا دوں گا، اور میں ایسے لوگوں کو اپنے احکامات سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اختیار نہیں کرتے، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جیسے وہ عمل کرتے تھے ان کا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ تعالیٰ نے، کس لیے بلایا، تورات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے۔ پہلے ان کو 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد پھر مزید 40 راتیں جو ہے وہ دے دی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانشین بنایا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اور کہا کہ ان کی میری جانشینی کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور پھر مفسدین کی پیروی نہ کرنا۔ اور یہ بھی ایک نصیحت کی تھی کہ ان کے درمیان میں کوئی اگر اختلافات ہوں تو وہ نہ ہونے دینا، فرقہ واریت نہ ہو ان کے درمیان۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پر کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے کلام کیا تو انہوں نے کیا کہا، اللہ سے خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ہرگز مجھے نہ دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، طور پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو تم تجلی دیکھ لو گے میری، ورنہ نہیں دیکھ سکو گے۔ اور جب اللہ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر تو کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پھر کیا کہا، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پاک ہے تو، توبہ کرتا ہوں میں تیری طرف اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ توبہ کیوں کی، توبہ اس بات پہ کی کہ اللہ میں نے وہ خواہش کی جو پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اب دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ کا دیدار، اللہ اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں نے وہ بات کی جو کہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے تمام جہان والوں پر پیغمبر کے طور پر، اور اپنے کلام سے، اور اپنا کلام بھی کیا اللہ تعالیٰ نے سے، تو پھر اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کو چن لیا۔ اس کے بعد ان کو کیا دی گئی، تورات دی گئی، کتاب دی گئی، اور اس کتاب میں کیا تھا، نصیحت تھی اور تفصیل تھی۔ تفصیل مطلب احکامات تھے کہ کام کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح ہے، پہلے نصیحت یعنی کہ احکامات تھے، اور تفصیل یعنی کہ ان احکامات کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، وہ سب تھا اس میں تورات میں۔
اور پھر کیا اللہ نے فرمایا کہ اس کو سختی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو بھی سکھاؤ. لیکن اللہ کس کو راستہ نہیں دکھاتا؟ اپنا حق کا، جو کہ گمراہی کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، جو ہدایت نہیں پانا چاہتے، اللہ کی نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر تکبر کرتے ہیں. دو طرح کی نشانیاں ہیں اللہ کی، ایک تو کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، زمین، آسمان، سورج، چاند، سبزہ، دریا، پہاڑ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو قرآن پاک میں آیات ہیں، یہ سب نشانیاں اللہ کی. جنہوں نے قرآن نہیں بھی پڑھا تو کیا وہ اللہ کی نشانی دیکھ کر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان درختوں کو دیکھ کر، آسمان کو دیکھ کر، سورج کو ڈوبتے اور بڑھتے دیکھ کر، کبھی چاند کو چمکتے دیکھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ کو پہچانا، ستاروں کو چمکتا دیکھ کر اللہ کو پہچانا؟ کیا کبھی ہم ناردرن ایریاز میں گئے ہوں، پہاڑ دیکھے ہوں، ہم نے گرینری دیکھی ہو، کیا ہمیں اللہ یاد آتا ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، یہ سب تو ہی کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا؟ تو وہ ان لوگوں کی بات کی جائے گی جو اللہ کی نشانی کو دیکھ کر منہ پھیر دیتے ہیں، چاہے وہ کائنات کی نشانی ہے، چاہے وہ شرعی نشانیاں ہیں، وہ دیکھ کر ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلا دیا تو پھر ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا اور نشانیوں کو جھٹلا دیا تو پھر ان کے اعمال جو دنیا میں بھی اچھے کام کریں گے اس کا بھی بدلہ ان کو نہیں دیا جائے گا. اور آیت 148 دیکھیے، وَاتَّخَذَ قَوْمَ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ، اور بنا لیا قوم نے موسیٰ کی اس کے پیچھے سے زیورات میں سے ایک بچڑا جسم والا، اور اس کی گائے کی آواز تھی. کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک نہیں وہ کلام کرتا ان سے، نہ وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی کسی راستے کی طرف؟ انہوں نے بنا لیا اسے معبود اور تھے وہ ظالم. اور جب وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تحقیق بھٹک گئے تھے تو کہنے لگے کہ اگر نہ تو نے ہم پر رحم کیا ہمارے رب اور نہ ہم بخشش فرمائی تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود بنا لیا. ایک زیور لے کے، کیونکہ زیور وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو وہاں پہ جادوگر تھا سامری، ان کے جادوگر سامری کو لا کے دیا زیورات، تو اس نے کہا میں تمہیں الہ بنا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے سارے زیورات لا دیے. ان زیورات سے اس نے کیا بنایا؟ ایک بچڑا بنایا اور اس میں کوئی ایسا سسٹم بنایا، ہوا کا کوئی ایسا سسٹم بنایا جس میں سے آواز آتی تھی. ابھی ہم آج کل کے لوگ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس دور کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ یہ جو ہے اس میں سے آواز آتی ہے. کچھ سسٹم اس طرح کا بنایا کہ اس میں سے آواز، جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی. تو پھر ان لوگوں نے اس کو معبود بنا لیا، پوچھنا شروع کر دیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ کلام ہی نہیں کرتا؟ معبود تو ہے، معبود کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ہدایت دے، نہ وہ ہدایت دیتا ہے نہ وہ رہنمائی کرتا ہے تمہاری، تو معبود کس طرح کا تمہارا؟ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے آیت نمبر 150 میں، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ، اور جب پلٹا موسیٰ اپنی قوم کی طرف تو بہت غصے میں افسوس کرتے ہوئے اس نے کہا، کس سے؟ ہارون علیہ السلام سے، کتنی بری ہے جانشینی جو تم نے میری کی بعد میرے، کیا جلدی کی تم نے حکم سے اپنے رب کے؟ اس نے ڈال دی تختیاں، مطلب جو لائے تھے تورات سائڈ پہ ڈال دی اور پکڑ لیا سر اپنے بھائی کا اور کھینچنے لگا طرف اپنی. اس نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے کمزور سمجھا تھا مجھے اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، بس نہ تو حسام اپنے دشمنوں کو نہ تو شامل کر ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام کے ایک دم سے آئے تو ظاہر ہے وہ بڑی ایک موٹیویشن ہوتی ہے انسان کو کہ جی اللہ نے مجھے ہدایت دیا، تورات دی، علم حاصل کیا، سیکھا اس کو کہ میں آگے جا کے بتاؤں گا. اور جب آگے آئے تو دیکھا کہ لوگ تو گمراہی میں پڑے ہوئے، لوگ تو بت پرستی میں پڑ گئے، تو فوراً سے غصے میں آ گئے، جیسے ایک دم سے انسان شٹل ہو جاتا ہے نا، ویسے ہو گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان سے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے، پیچھے ان کو روکنا ہے اس چیز سے، تو آپ نے کیسی جانشینی کی ہے؟ تو آپ نے بہت جلدی کر لیا، آپ نے رب کے حکم کا انتظار نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات تورات کے ذریعے بھیجنے تھے ان کا انتظار ہی نہیں کیا آپ نے. اور پھر تورات کی تختیں ایک سائڈ پہ ڈال دی، بھائی کا سر پکڑ لیا، بھائی کا سر پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. تو انہوں نے کیا کہا ہارون علیہ السلام نے؟ انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے. ابھی دیکھیے اندازے بیان، ان کو مطلب اپنائیت کے ساتھ کے طور پہ کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا تھا، یہ مجھے قتل کرنے والے تھے اور اس لیے میں ان کو نہیں روک سکا. اور دوسرا یہ کہ اگر میں ان کو روکتا تو اختلاف پیدا ہوتا بنی اسرائیل میں. اس وجہ سے میں نے کیا کیا، میں نے ان کو روکا تھا لیکن میری بات نہیں مانی انہوں نے. تو دشمنوں کو نہ ہنساؤ، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ. اور پھر کیا کیا؟ دعا کی انہوں نے، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہا اے میرے رب بخش دے مجھے میرے بھائی کو، داخل کر ہم اپنی رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے. بے شک وہ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، عنقریب پہنچے گا انہیں غضب اپنے رب کی طرف سے اور رسوائی زندگی میں دنیا کی. اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو. اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے تھے برے پھر توبہ کر لی بعد اس کے اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب، اس نے لے لی تختیاں اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے وہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. اور منتخب کر لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے. پھر جب پکڑ لیا نے زلزلے نے، اس نے کہا اے میرے رب
اگر چاہتا تو ہلاک کر دیتا ہمیں انہیں اس سے پہلے اور مجھے بھی. کیا تو ہلاک کرتا ہمیں بجائے اس کے جو کیا کچھ نادانوں نے ہم میں سے. اور نہیں ہے مگر ایک آزمائش تیری. تو گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے جسے تو چاہتا ہے, اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے. تو ہی دوست ہے ہمارا, بس بخش دے ہمیں اور رحم فرما ہم پر, اور تو بہت بہتر ہے سب بخشنے والوں میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے میرے بھائی کو بخش دے, اپنی رحمت میں داخل کر, کیونکہ وہ ان کو لگا تھا کہ ہم روک نہیں پائے بنی اسرائیل کو, انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. اور پھر جنہوں نے بچوں کو معبود بنا لیا تھا تو ان کو عنقریب جو ہے اللہ کی طرف سے کیا ہوگی, زندگی دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی کیا ہوگی, رسوائی پہنچے گی. اور جنہوں نے برے عمل کیے لیکن اس کے بعد توبہ کر لی, مطلب جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو کی لیکن اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئے, تو پھر اللہ بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا, انہوں نے دوبارہ وہ تختیاں اٹھا لی توراۃ کی, اور اس کے بعد توراۃ کی تختیوں میں کیا تھا, ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے, اس میں نصیحت ہے سب کے لیے. اور پھر اس کے بعد کا واقعہ, پھر 40 لوگوں کو منتخب, 70 آدمی منتخب کیے گئے, سوری. اور پھر اب وہ لوگ کیا کرنے گئے تھے, اس کی 2-3 رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جو قوم کی جو انہوں نے بچڑے کی بات کی تھی اس کی توبہ کرنے گئے تھے. اور ایک رائے یہ بھی تھی کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو نہیں کی تھی مگر دوسروں کو روکا نہیں تھا. اور یا پھر ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ بہت یعنی کہ بہت زیادہ معززین میں سے تھے, بہت زیادہ متقین میں سے تھے. ان 70 لوگوں کو منتخب کیا گیا تھا, موسیٰ علیہ السلام منتخب کیا تھا. اور پھر کیا ہوا, اور جب وہ وہاں گئے تو پھر اللہ کا عذاب کیوں آیا ان پہ. اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو تورات کے بارے میں بتانا شروع کیا تو قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانیں, یہ اللہ کا کلام ہے, تو پھر ہمیں بھی لے کر جاؤ. انہوں نے جب وہاں پہ گئے تو اللہ سے دیدار کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کہا اللہ سے کہ ہم سے بھی کلام کرے, ہمیں بھی اپنا جلوہ دکھائیں. جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ زلزلہ آ گیا. مطلب وہاں پہ گئے, جب وہ گئے تو وہ توبہ کرنے تھے, اللہ سے توبہ کرنے گئے تھے, لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے کلام فرمائے. جب انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تو پھر اللہ نے غضب میں آ کے زلزلہ طاری کر دیا, اور پھر وہ 70 آدمی جو ہے وہ ٹیمپریری جو ہے موت میں چلے گئے, ان کو مار دیا گیا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے, یہ دعا کی کہ اللہ اگر یا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا ان سے پہلے, انہیں بھی اور مجھے بھی, لیکن یا اللہ تو کیا ہلاک کرتا ہے ہمیں وجہ اس کے جو کیا کچھ نادانوں نے ہم میں سے, مطلب سب لوگوں نے مطالبہ نہیں کیا تھا, وہ کچھ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا 70 آدمیوں میں سے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آزمائش ہے اللہ تیری, اور تو گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے, اور تو ہدایت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے, اور تو ہی ہمارا دوست ہے, بس بخش دے ہمیں. جب یہ دعا ہو گئی, جب یہ دعا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا, جو کہ یہاں نہیں ہے لیکن سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ وہ دوبارہ پھر زندہ کر دیا اللہ نے ان کو, پھر دوبارہ کیا کیا, بخش دیا تھا ان کو. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 157, الذین یتبعون رسول النبی والامی, اور جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول نبی جو امی ہے, اور وہ جو پاتے ہیں اسے لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں, وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا, وہ روکتا ہے انہیں برائی سے, اور وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں, اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں, وہ اتارتا ہے ان سے بوجھ ان کے, اور توق وہ جو ان کی جو تھے ان پر, بس وہ جو ایمان لائے اس پر, اور انہیں قوت دی, اور انہیں مدد کی, انہیں پیروی کی اس نور کی, وہ جو نازل کیا ساتھ اس کے, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اچھا, جو لوگ اس رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جیسے وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, اور ان کو نیک باتوں کا حکم دیتا ہے, بری باتوں سے منع کرتا ہے, اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتا ہے, اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق ہے ان کو دور کرتا ہے. جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں, اس کی حمایت کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کا بھیجا گیا, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ رحمت پانے والے کون ہیں, وہ لوگ جو نبی امی کی کیا کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں. اب امی جو ہے, امی کون ہوتا ہے, وہ شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو, یہاں پہ تعریف کے طور پہ بیان کیا گیا. اور امی کیوں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے خود سے قرآن لکھ لیا ہے یا خود سے گھر لائے کوئی بات, کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا, لیکن اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے لکھنا پڑھنا. تو یہ ان کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی, اور وہ پاتے ہیں اسے لکھا ہوا اپنے پاس تورات و انجیل میں, مطلب کون, یہودی اور عیسائی. اور پھر وہ کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں نیکی کا, اور روکتے ہیں کس سے, برائی سے, اور وہ حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزیں, اور حرام کرتے ہیں ناپاک چیزیں. وہ جو چیزیں ان پہ خود پر ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان پر حرام کر دی گئی تھی اہل یہود پر, تو وہ جب مسلمانوں پر حلال تھیں تو پھر اگر وہ ایمان لاتے تو پھر وہ چیزیں ان پر حلال ہو جاتی. اور پھر جو ان کی گردنوں میں بوجھ تھے, یعنی کہ ان پہ ایسے کچھ احکامات تھے جو کہ ہم لوگوں پر نہیں ہے.
فار ایگزامپل جو کپڑے کا ناپاک حصہ ہوتا تھا ہم اس کو یا تو کاٹ دیتے تھے یا پھر وہ جلا دیتے تھے. جب تک وہ کاٹتے جلاتے نہیں تھے کپڑے کو وہ پاک نہیں ہوتا تھا. ہم تو پانی سے دھو کے پاک کر لیتے نا, وہ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر مال غنیمت جو ملتا تھا جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا, جو کہ ہمارے لیے حلال ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر قصاص, جان کے بدلے جان, صرف جان کے بدلے جان تھی, ناک کے بدلے ناک, اور اس کی جگہ دیت نہیں تھی. جیسے پیسے دے کر ہم معاف کر سکتے ہیں, مطلب پیسے دے کے قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے نہیں تھا. یہ تمام پابندیاں تھیں ان کے لیے جو کہ بعد میں ہٹا دی گئی اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو. اور پھر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے کس پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور انہوں نے قوت اور مدد دی, یعنی کہ اس وقت کے صحابہ, انصار و مہاجرین, اور پیروی کی اس نور کی. وہ نور کیا ہے؟ قرآن پاک. وہ جو نور قرآن پاک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے, جنہوں نے اس کی پیروی کی, یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب فلاح پانے والے کون ہیں؟ کون ہے رحمت پانے والے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر وہ لوگ جنہوں نے قوت دی, جو ایمان لائے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کو قوت دی اور مدد. اب یہاں پہ قوت اور مدد تو نہیں, یہاں پہ تعظیم و تکریم کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے قوت والا, کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور پھر قرآن پاک کی پیروی کی. یہ لوگ کون ہیں؟ فلاح پانے والے, اللہ کی رحمت پانے والے. اور پھر قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہہ دیجیے لوگوں بے شک میں رسول ہوں اللہ کا طرف تمہارے سب کے, اور وہی ہے جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی, نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی ہے. وہ زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے, پس ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر جو نبی امی ہے, اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اس کے کلمات, جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اس کے کلمات پر اتباع کرو اس کا, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہے, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے, کیا کہیے, کہ میری جو رسالت ہے وہ سب لوگوں کے لیے ہے, سب لوگوں کے لیے عام ہے. اور ایک میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, جو کہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا, اس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے. تو بس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد اگلی آیت میں دیکھیے 159 میں, یہاں سے آگے بنی اسرائیل پر دوبارہ انعامات کی بات شروع ہو رہی ہے. ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون, اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ تھا, وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ حق کے اور اس کے ساتھ اس کے وہ عدل کرتے تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں صالحین لوگ تھے. الگ الگ کر دیا ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں جماعتیں بنا کر, اور وہی کی ہم نے طرف موسیٰ کے جب پانی مانگا اسے اس کی قوم نے, کہ مار عصا اپنا پتھر پر, بس پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے. تحقیق جان لی ہر گروہ نے گھاٹ اپنا, اور سایہ کیا ہم نے بادلوں کا, اور نازل کیا ہم نے ان پر من و سلوا, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو عطا کی ہم نے تمہیں, اور نہیں انہوں نے ظلم کیا تھا, لیکن وہ ظلم کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر. اور جب کہا گیا ان سے کہ تم ٹھہرے رہو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو, اور کہو حتتن, بخش دے, اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے خطائیں تمہاری, ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے بات کو, سوائے اس کے جو کہی گئی تھی. انہیں تو بھیجا ہم نے ان پر عذاب آسمان سے, بوجہ اس کے تھے وہ ظلم کرتے. اور پوچھی ان سے اس بستی کے بارے میں, وہ جو تھی کنارے پر سمندر کے, جب وہ زیادتی کرتے تھے اس میں ہفتے کے دن میں, جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی, دن ان کے ہفتے کے ظاہر ہو کر, جس دن وہ ہفتے کا دن نہ مناتے نہیں آتی تھی ان کے پاس. اس طرح ہم آزماتے تھے انہیں بوجہ اس کے کیونکہ تھے وہ نافرمانی کرنے والے. اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے, کیوں تم نصیحت کرتے ہو اپنی قوم کو کہ اللہ ہلاک کرنے والا ہے جنہیں, یا عذاب دینے والا ہے جنہیں, عذاب شدید. انہوں نے کہا معذرت کرنے کے لیے طرف اپنے رب کے, کہ شاید کہ وہ ڈر جائیں, کہ جب وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے وہ, جس کی نجات دی ہم نے انہیں, جو روکتے تھے برائی سے, اور پکڑ لیا ہم نے انہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا سات عذاب سخت کے, بوجہ اس کے تھے وہ نافرمانی کرنے والے. اور جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جو وہ روکے گئے تھے جس میں, تو ہم نے کہا انہیں کہ ہو جاؤ بندر ذلیل. اب یہاں پہ پہلے بنی اسرائیل کے انعامات کی بات کی جا رہی ہے, اس کے بعد پھر اس قوم کی بات کی جا رہی ہے جس پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا. کیا نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو؟ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ سمندر پار کر کے گئے وادی سینا میں, تو وہاں پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا, ہمیں کیا چاہیے, ہمیں دھوپ چاہیے, ہمیں سایہ چاہیے, یہاں پہ دھوپ بہت ہے, ہمیں سایہ چاہیے اور ہمیں پانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پتھر پر اپنا عصا مارے, اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. 12 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ان کو, اور پھر 12 چشمے پھوٹے, اور پھر ہر جماعت نے اپنا گھاٹ دے کر وہاں سے پانی پیا. اور پھر اللہ نے کیا کیا, ان پر بادلوں کا سایہ کیا, جہاں جہاں بنی اسرائیل ہوتے تھے ان پر بادل ہی رہتے تھے, ان پر دھوپ نہیں آتی تھی. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی, ہمیں کھانا چاہیے, تو من و سلوا اترا آسمان سے. من جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا تھا, اور صبح کو آتا تھا, اور سلوا جو ہے پرندوں کا گوشت تھا. صبح شام ان کے لیے اللہ کی طرف سے رزق نازل ہوتا تھا. تو اللہ نے ان کو کیا کہا, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور انہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. انہوں نے پھر کیا کہا, انہوں نے کہا ہمیں ککڑی چاہیے, ہمیں سبزی چاہیے, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے,
ہم تو یہ روز روز ایک کھانا نہیں کھا سکتے. تو پھر اللہ نے ان کو پھر کیا کر دیا تھا, معطوف کر دیا تھا. اور پھر ان کو کیا کہا گیا تھا کہ تم اس بستی میں رہو, یعنی کہ وادی سینا میں. اس کے بعد پھر بیت المقدس میں داخل ہو, کیا کہتے ہوئے, ہتتن کہتے ہوئے, سر جھکا کر داخل ہو, عاجزی سے داخل ہو, اور کیا کہو, ہتتن. انہوں نے اس کو بدل کے کیا کہا, ہنتتن. ہتتن کا مطلب تھا بخش دے ہمیں, ہنتتن کا مطلب تھا گندم دے. انہوں نے جب انہیں کہا کہ سر جھکا کے داخل ہونا, انہوں نے سر جھکانے کے بجائے پیٹھ کے بل گھسیٹتے ہوئے اندر گئے اور ہنتتن کہا ہے. کلمات کو اللہ کے بدل دیا, جو اللہ نے بات کی تھی وہ بدل دی. اور پھر اس پر بھی ان پر کیا ہوا, ان پر عذاب آیا آسمان سے. اس کے بعد ایک اور بستی کی بات کی جا رہی ہے, واقع سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے یہ بستی ایلا تھی, بحر کلزم کے کنارے یہ واقع تھی بستی. اور یہاں کے رہنے والوں کو ہفتے کے دن کام کرنے سے منع کیا گیا تھا. اور یہ کب کی بات ہے, یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی بات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات نہیں ہے. انہیں کیا کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو پھر یہ کیا کرتے تھے, کیونکہ ہفتے والے دن اللہ نے آزمانا بھی تھا, تو ہفتے کے دن ساری مچھلیاں آیا کرتی تھیں. یہ کیا کرتے تھے, جمعے کو دن جال لگا لیتے تھے اور پھر اتوار کو جا کر نکال لیا کرتے تھے, اور کہتے تھے ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا, مطلب اللہ کو دھوکہ دیتے تھے نعوذ باللہ. تو پھر ان میں سے ان میں تین گروہ میں بٹ گئے تھے یہ. ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا, ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن وہ منع بھی نہیں کرتا تھا ان کو, اور تیسرا گروہ وہ تھا جن کو منع کرتا تھا. پھر جو گروہ منع نہیں کرتا تھا اس نے کیا کہا منع کرنے والوں کو کہ تم انہیں کیوں منع کرتے ہو, ان پر تو اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے. تو جو روکتے تھے انہیں برائی سے, انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کریں کہ ہم اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو منع کیا تھا, یہ رکے نہیں. اور پھر جب بھول گئے اس بات کو کہ اللہ کا عذاب بھی آنا تھا, اللہ کو بھول گئے اور وہ اپنے ظلم میں بڑھ گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب کے ذریعے سے پکڑ لیا. انہوں نے کیا بنا دیا, بندر بنا دیا, استغفر اللہ. اور 3 دن میں یہ بندر سارے ختم ہو گئے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.